صبح صبح ایک غیر معمولی شور سے میری آنکھ کھلی تو میں گھبرا کر اٹھ کے باہر آ گیا۔ دیکھا تو باہر کوٹھی میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی اور اس وقت اندر باہر ملازم بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ میں گھبرایا ہوا ایک دم کوٹھی کے اندر آیا تو سامنے ہی دکھائی دینے والا منظر میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے ٹی وی لاؤنج کے بیچوں بیچ سیٹھ صاحب کی میت پڑی ہوئی تھی اور بیگم صاحبہ پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت میں جس کیفیت سے گزر رہا تھا کسی کو اس بارے میں بتا نہیں سکتا تھا۔ میری اپنی حالت اس وقت خراب تھی اور تکلیف اور بخار نے جسم کو نچوڑ رکھا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور بڑی عجیب سی نظروں سے سب کی طرف دیکھتا رہا۔ بیگم صاحبہ روتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں، جبکہ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ نہ جانے صاحب کا کس وقت انتقال ہوا، مجھے تو اس بارے میں معلوم نہیں اور نہ ہی میں نے وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کی۔ خود اس وقت میرا دل کسی سے بھی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا اور میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ صاحب کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، اسی وجہ سے سارے انتظامات رشتہ دار اور ملازمین ہی سنبھال رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بھی آگے آنے کے لیے کہا، لیکن میں وہیں پر کھڑا رہا۔ وہ سمجھ گئیں کہ شاید دکھ اور پریشانی کی کیفیت میں مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، لیکن میں کسی اور وجہ سے آگے نہیں آ رہا تھا۔ میں انہیں کیسے حقیقت سے آگاہ کرتا، اس لیے چپ چاپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ ظہر کے بعد صاحب کا جنازہ تیار تھا اور انہیں شہر کے بڑے مہنگے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ان کی تدفین کے بعد سارے مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے۔ گھر پر بیگم صاحبہ اور ملازمین ہی رہ گئے۔ شام تک کوٹھی میں سناٹے بول رہے تھے۔ خود میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس لیے میں اٹھ کر کوٹھی کے لان میں آ گیا اور وہیں پر گھاس کے اوپر زمین پر لیٹ گیا۔ میری زندگی میں اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا میں وہ سب سوچتے ہوئے ماضی کی وادیوں میں کھو گیا۔ میرا نام شاہ میر ہے۔ میرا یہ نام بھی سیٹھ صاحب اور ان کی بیگم کا ہی دیا ہوا ہے۔ میں چند دنوں کا تھا جب سیٹھ صاحب کو راستے میں پڑا ہوا ملا تو وہ مجھے اٹھا کر گھر لے آئے۔ بیگم صاحبہ نے اس بات پر پہلے پہل تو بہت اعتراض کیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی مجھے اپنا لیا اور اپنے گھر میں ایک فرد کی حیثیت کی جگہ دے دی۔ انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ان دونوں نے مجھے ماں باپ کہنے کا حق نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے کبھی ماں نہیں کہنے دیا اور صاحب نے کبھی باپ نہیں کہنے دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے سیٹھ صاحب اور بیگم صاحبہ کہنے پر ہی اصرار کرتے اور میں بھی باقی ملازموں کی طرح انہیں یہی کہتا، حالانکہ میرا دل بہت کرتا تھا کہ میں انہیں ماں اور بابا بولوں، لیکن ان دونوں کو یہ پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے میں بھی اپنا دل مار لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ مجھے سیٹھ صاحب نے راستے سے اٹھایا تھا اور یہ بات مجھے تب ہی پتہ چل گئی تھی جب میں 5 سال کا ایک معصوم بچہ تھا۔ اسکول میں جب مجھے داخل کروایا گیا تو وہاں پر میری ولدیت کے خانے میں نام لکھنے کی باری آئی تو سیٹھ صاحب نے نامعلوم لکھوا دیا۔ تب میرے معصوم سے ذہن میں یہ سوال سر اٹھانے لگا تھا کہ آخر سیٹھ صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ سیٹھ صاحب میرے باپ ہیں، آخر انہوں نے اپنا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ اور پھر آہستہ آہستہ مجھ پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے کہیں سے اٹھا کر پالا پوسا تھا۔ کوٹھی میں مجھے کافی سہولتیں دی گئی تھیں، عام ملازموں کی نسبت میرے پاس اچھی چیزیں تھیں۔ مجھے اچھا کھانے کو ملتا، اچھا پہننے کو ملتا، بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں مجھے دے دیا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ خاص لگاؤ رکھتیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میری سگی ماں کی طرح میرا خیال رکھ رہی ہوں۔ مجھے تو کبھی اپنے سگے والدین کا خیال تک نہیں آیا تھا، کیونکہ نہ تو میں نے انہیں دیکھا تھا نہ مجھے ان کا پتہ تھا۔ سیٹھ صاحب بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میرے ماں باپ کون ہیں، لیکن چونکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت اور پیارا بچہ تھا، اس وجہ سے ان کا یہی خیال تھا کہ میں کسی اچھے گھرانے کا بچہ ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ نے کسی مجبوری کے تحت مجھے وہاں پر پھینک دیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا صرف میری ماں نے کیا ہو، لیکن حقیقت کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ اگر جو سیٹھ صاحب کو ذرا سا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں تو شاید وہ مجھے وہاں چھوڑ آتے، لیکن اب انہوں نے اپنے گھر میں ہی مجھے رکھنے کو ترجیح دے دی۔ میں چونکہ بڑا خوبصورت اور پیارا بچہ تھا، اس لیے جو کوئی بھی پہلی بار مجھ سے ملتا
تو وہ مجھے پیار ضرور کرتا اور چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ کر مجھ سے جواب جاننے کی کوشش کرتا، تو میں بھی بڑے معصوم اور توتلے لہجے میں ان سے باتیں کرتا۔ سیٹھ صاحب بھی مجھے خاص وقت دیتے۔ وہ جب شام کو گھر واپس آتے تو میرے پاس کچھ وقت کے لیے ضرور بیٹھتے۔ میرے لیے وہ وقت بہت قیمتی ہوتا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہوتا تھا کیونکہ سارے دن میں میرے پاس صرف اس وقت ہی التفات کے چند لمحے میسر آتے تھے۔ بیگم صاحبہ تو زیادہ تر شام کے وقت یا تو کلب چلی جاتی یا پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر یا کسی کی پارٹی میں چلی جاتی، اور میں اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلے ملازموں کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ یوں تو میرے پاس کھیلنے کے لیے کافی کھلونے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی ہر چیز میسر ہوتی، لیکن پھر بھی مجھے سیٹھ صاحب اور بیگم صاحبہ کی توجہ اور محبت چاہیے ہوتی تھی، اور میں ان کے آنے پر اکثر ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اپنے گزرے دن کی روداد سناتا۔ میں پڑھائی میں اچھا تھا اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ سیٹھ صاحب اور بیگم صاحبہ میرے اسکول میں آئیں اور مجھے انعام لیتا ہوا دیکھیں، لیکن ان کے لیے اور بہت ساری مصروفیت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے میں جب بھی انعام لیتا تو وہاں پر موجود لوگوں پر ایک نگاہ ضرور دوڑاتا، لیکن کبھی بھی مجھے وہاں پر سیٹھ صاحب یا بیگم صاحبہ کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ میں اس فرق کو سمجھ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ میں ان کے گھر میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہتا ہوں۔ وہ میرے بابا تو نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ صرف مجھے پالنے کی حد تک میرا خیال رکھیں گے، وہ کبھی میرے ماں باپ کے درجے پہ نہیں آئیں گے۔ میں اب اس حقیقت کو سمجھ گیا تھا۔ میں اب 14 برس کا ہو گیا تھا اور 9ویں کلاس میں آ گیا تھا۔ اب میری ہلکی ہلکی مونچھیں بھی آ گئی تھیں اور اپنے چہرے مہرے اور جسامت سے میں بڑا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک دم ہی قد کاٹ نکال لیا تھا اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ سیٹھ صاحب اکثر شام کو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور مجھ سے میری دلچسپی کے سوالات پوچھتے، مجھ سے دوستوں کے بارے میں پوچھتے، تو میں انہیں ایک ایک بات کا تفصیل سے جواب دیتا۔ ان کا میرے پاس بیٹھنا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، جبکہ آج کل تو بیگم صاحبہ بھی میرے اوپر کافی توجہ دے رہی تھی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا کہ ایک دن شام کے وقت بیگم صاحبہ اور سیٹھ صاحب کی لڑائی کی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت اپنے اوپر والے کمرے میں موجود تھا اور اپنی پڑھائی کر رہا تھا کہ اتنے میں نیچے سے بلند ہوتے ہوئے شور نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور میں فوراً اوپر سے نیچے آیا تو بیگم صاحبہ اور سیٹھ صاحب کے کمرے سے شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چیخ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو الزامات دے رہے تھے۔ بیگم صاحبہ سیٹھ صاحب کے اوپر شک کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیٹھ صاحب کا چکر کسی کے ساتھ ہے اور انہیں اس بارے میں ساری معلومات ہیں، جبکہ سیٹھ صاحب بیگم صاحبہ کے اوپر شک کر رہے تھے کہ وہ آج کل کسی کم عمر لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں۔ الغرض ان دونوں نے اس شام ایک دوسرے کے اوپر خوب کیچڑ اچھالا اور ایک دوسرے کو خوب رگڑا۔ میں ان کی زبان سن کر حیران پریشان ہو رہا تھا۔ آج تک کبھی میں نے ان کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن اب یہ سب سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان دونوں کو آج ہو کیا گیا ہے۔ شاک کے عالم میں وہیں پر کھڑا رہ گیا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور سیٹھ صاحب باہر نکلے۔ سیٹھ صاحب نے مجھے سامنے دیکھا تو قہر برساتی ہوئی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ فوراً باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں اپنی جگہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ سیٹھ صاحب کی نظروں نے مجھے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ شاید میں وہاں پر کھڑا ہوں تو انہیں یہ بات مناسب نہیں لگی، اور اس کا اندازہ مجھے اگلے ہی دن ہو گیا جب مجھے کوٹھی سے باہر پچھلی طرف بنے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں سے ایک کوارٹر دے دیا گیا۔ اس دن مجھے اپنی حیثیت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو گیا تھا۔ میں جیسے اپنے آپ میں ہی گھٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ اور سیٹھ صاحب میرے ساتھ اس طرح کریں گے، لیکن شاید میرے وہاں ہونے سے ان دونوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کوٹھی سے نکال باہر کیا۔ حالانکہ اتنی بڑی کوٹھی میں صرف وہ 2 میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ اگر میں اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں رہ بھی لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے انہیں مجھے وہاں سے نکال کر کیا ملا۔ تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی پڑھائی پر فوکس کروں گا اور اچھے نمبروں سے پاس ہو کر کسی اعلیٰ نوکری کو تلاش کروں گا، اور پھر میں بھی ایک دن سیٹھ صاحب کی طرح کامیاب ہو کر انہی کی طرح کی زندگی گزاروں گا۔ میں اب اس معاملے میں بہت مطمئن ہو گیا تھا اور سرونٹ کوارٹر میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا رہتا۔ میں پہلے کی طرح ہی اسکول جا رہا تھا
تعلیم کے معاملے میں ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ پہلے کی طرح ہی میں اسکول جاتا اور اسی طرح وہ میری فیس ادا کرتے۔ میں اب میٹرک میں آ گیا تھا اور مجھے پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اب مجھے کافی کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس لیے ایک دن شام کے وقت میں سیٹھ صاحب کے کمرے میں چلا آیا۔ آج تقریباً 2 مہینوں کے بعد میری سیٹھ صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو چند لمحے دیکھتے رہ گئے اور پھر میری آمد کا مقصد جان کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں پڑھائی میں مشکل پیش آتی ہے تو میں تمہارے لیے کسی ٹیوٹر کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تم آرام سے اپنی پڑھائی کرو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سیٹھ صاحب نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے محبت بڑے لہجے میں کہا تو میں اتنے میں ہی خوش ہو گیا اور سر ہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اب اکثر سیٹھ صاحب آتے جاتے، میری خیر خبر معلوم کرتے اور مجھ سے میری پڑھائی کے متعلق سوال کرتے۔ اس وقت سیٹھ صاحب کی عمر یہی کوئی 50 برس کے قریب ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ جوان اور خوبصورت تھے۔ باقاعدگی سے وہ صبح کے وقت ورزش کرنے جاتے تھے اور اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور وہ اپنے بالوں کو رنگ لگا کر رکھتے تھے جس کی وجہ سے جوان دکھتے تھے اور کوئی بھی انہیں 30-35 سال سے زیادہ کا نہیں سمجھتا تھا۔ بیگم صاحبہ کے اب بھی وہی اتوار تھے۔ وہ اسی طرح شام کے وقت نکل جاتی اور پھر رات کے ہی واپس لوٹ کر آتی۔ سیٹھ صاحب نے اگلے 1-2 دنوں میں ہی میرے لیے ٹیوٹر رکھوا دیا تھا جو مجھے گھر پر آ کر پڑھا جاتا۔ میں اب پڑھائی میں پہلے سے اور زیادہ بہتر ہو گیا تھا اور پہلے سے زیادہ محنت کر رہا تھا، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا تھا اور سیٹھ صاحب کی طرح کامیاب ہو کر زندگی گزارنی تھی۔ میں ان دنوں میں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا۔ سیٹھ صاحب اکثر آتے جاتے، میری خیر خبر معلوم کرتے ہیں اور میرا حال احوال دریافت کرتے۔ میں بہت خوش ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں میں ان باتوں کو سمجھ نہیں سکا جو ان کی نظر مجھ سے کہتی تھی یا جو ان کے ہاتھ مجھ سے کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں۔ میں نظر انداز کر دیتا، یا شاید میری سوچ کی رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں ہو سکی تھی۔ جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج شام موسم کچھ ٹھیک نہیں تھا، بادل برس رہے تھے اور ٹھنڈی ہواؤں نے آتی سردیوں کا پتہ دے دیا تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، مجھے نزلہ اور زکام لگ گیا تھا اور ساتھ ہی بخار کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک ملازم سیٹھ صاحب کا پیغام لے کر آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیٹھ صاحب نے تمہیں کوٹھی میں بلوایا ہے، لیکن مجھ میں تو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، اٹھنے کی کوشش کرتا تو چکراتے ہوئے سر کے باعث میں دوبارہ لیٹ جاتا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ سیٹھ صاحب کو میری طبیعت خرابی کے بارے میں بتا دو اور مجھے کوٹھی سے کوئی دوائی لا دو تاکہ میں کھا کر کچھ دیر آرام کر لوں، شاید اس طرح میری طبیعت سنبھل جائے۔ وہ ملازم سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو میں نے بھی سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید میری آنکھ لگ گئی تھی یا میں غنودگی میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے پیٹ پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا تو میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سیٹھ صاحب میرے قریب ہی کھڑے تھے۔ وہ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے تھے، پھر انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، چہرے پر گردن سے ہوتے ہوئے وہ نیچے تک آتے گئے۔ پہل تو میں یہی سمجھا کہ سیٹھ صاحب میرا بخار چیک کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں کا لمس کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو میرے جسم کے مختلف حصوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ مجھے اب عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں غنودگی میں ہی ان کے ہاتھ پیچھے جھٹک رہا تھا، لیکن وہ مستقل میرے اوپر اسی طرح ہاتھ چلاتے رہے اور پھر وہ میرے برابر آ کر لیٹ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بخار کی شدت اور سر درد کے باعث میں اٹھ نہیں سکا اور دوبارہ بستر پر جیسے گر سا گیا، اور پھر اسی لمحے سیٹھ صاحب نے مجھے دبوچ لیا اور میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس انسان کو میں نے اپنا سب کچھ مانا، جس نے مجھے پال پوس کر جوان کیا اور مستقبل میں جس کے جیسا بننا چاہتا تھا، اس نے مجھے آج زندہ درگور کر کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انسان میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس وقت درد کی انتہا تھی، بے بسی کی انتہا تھی اور شدت سے اس بات کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سیٹھ صاحب مجھے خون میں لاتا حالت میں وہی چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلے گئے، جبکہ میں تکلیف کی شدت سے نڈال وہیں پر پڑا رہا اور پھر صبح تک اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کی کرچیاں سمیٹتا رہا۔ میں نہ جانے کس وقت سو گیا تھا
مجھے خبر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو کوٹھی سے آنے والے شور نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ نفرت کا ایک گہرا نفرت کا ایک گہرا احساس میرے دل میں اٹھتا چلا گیا، لیکن پھر بھی نہ جانے کس احساس کے تحت میں وہاں سے اٹھ کر خود کو گھسیٹتا ہوا کوٹھی تک لے کر آیا، اور جب وہاں پر سیٹھ صاحب کی میت کو پڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بے اختیار میں نے اللہ سے معافی مانگی، جس نے اتنی جلدی انصاف کر دیا، جس نے چند گھنٹوں میں ہی سیٹھ صاحب کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ سیٹھ صاحب کو صبح کے وقت دوڑا پڑا تھا، اور وہ اس دورے سے سنبھل نہیں پائے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ سیٹھ صاحب جو اپنا بہت خیال رکھتے تھے، اپنی خوراک کا بڑا دھیان رکھتے تھے، ورزش کرتے تھے اور روزانہ واک پر جاتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے 2-3 دن تک تو سیٹھ صاحب کا غم منایا، لیکن پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ وہ شام کے وقت تیار ہو کر کلب چلی جاتی اور پھر اکثر رات کو دیر سے آتی۔ ایک دن شام کے وقت مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں بیگم صاحبہ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انہیں گھر آتے آتے 11 بج گئے تھے۔ مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، میں سونے جانا چاہتا تھا، لیکن اگر سونے چلا جاتا تو پھر فیس کے لیے پیسے کیسے لیتا؟ صبح کے وقت بیگم صاحبہ ویسے ہی سوئی ہوتی تھی، اس لیے میں انتظار کرنے پر مجبور تھا۔ 11 بجے بیگم صاحبہ جب آئیں تو مجھے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تو ٹھٹک کے رک گئیں اور پوچھنے لگی، کیا ہوا شمیر؟ کوئی کام ہے کیا؟ تم ابھی تک یہیں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے انہیں فیس کی یاد دہانی کروائی تو وہ جیسے ایک دم چونک گئی ہوں اور کہنے لگی، او مجھے تو یاد نہیں تھا، تمہارے صاحب ہی یہ سارے کام دیکھتے تھے۔ اب اکثر کام بھی میں بھول جاتی ہوں، تم وقت سے پہلے مجھے یاد کروا دیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئیں اور بڑی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کا یہ دیکھنا مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھ گیا اور ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، جسے انہوں نے بھی محسوس کیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور کچھ دیر اسے چلانے کے بعد مجھے کہنے لگی، شامیر میں تمہیں ایک ویڈیو دکھاؤں، بڑی دلچسپ ہے، یقیناً تمہیں بھی اچھی لگے گی، بیگم صاحبہ نے کہا، اور فوراً میرے آگے وہ ویڈیو کر دی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ویڈیو اس رات کی تھی جب صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میں اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوگی۔ میں بڑی خوف زدہ نگاہوں سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر وہ ایک انداز سے اٹھیں اور میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا اور کہنے لگی، اگر تم میرے ساتھ بھی اس طرح وقت گزارو تو میں کبھی یہ ویڈیو کسی کو نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کسی کے سامنے لے کر آؤں گی۔ بیگم صاحبہ نے یہ کہہ کر میری طرف دیکھا تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر سامنے میری منتظر کھڑی تھی۔ میں اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پاتا۔ انہوں نے جو کہا تھا میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لیکن اب میں اس طرح انہیں خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے کچھ سوچ کر انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گا، لیکن اس کے لیے میری 3 شرطیں آپ کو ماننا ہوں گی۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا تو وہ چونک گئی اور کہنے لگی، 3 شرائط؟ کون سی 3 شرائط؟ بتاؤ ذرا، میں بھی تو دیکھوں، آخر تمہاری کون سی شرطیں ہیں؟ بیگم صاحبہ نے استہزائیہ انداز میں مجھے کہا تو میں نے سب سے پہلے ان کے آگے پہلی شرط رکھی۔ میری پہلی شرط یہ ہے، آپ مجھے واپس اس کوٹھی میں شفٹ کریں اور مجھے ایک اچھا اور خوبصورت کمرہ رہنے کے لیے دیں۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ نے سر ہلا دیا اور پوچھنے لگی، دوسری شرط؟ دوسری شرط میں نے ان کے آگے یہ رکھی ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کریں، پھر ہی میں ان کے ساتھ ویسا وقت گزاروں گا جیسے گزارنے کی وہ تمنا کرتی ہیں۔ یہ شرط سن کر بیگم صاحبہ جیسے ایک دم اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ آخر تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ بیگم صاحبہ نے ایک دم بڑا درشت رویہ اختیار کیا تو میں بڑے مطمئن انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور انہیں کہنے لگا، بالکل میں جانتا ہوں، اسی وجہ سے تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے اتنے مطمئن انداز پر وہ تل ملا سے گئیں اور کہنے لگی، مجھے تمہاری یہ شرط قبول نہیں ہے، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کے آگے قبول کرنے یا نہ کرنے کا آپشن تو رکھا ہی نہیں۔ آپ کو میری شرائط ہر صورت ماننا ہوگی، آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ میں نے بڑے مطمئن انداز میں انہیں کہا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتی رہ گئیں اور کہنے لگی، تیسری شرط کیا ہے؟ تو میں نے پیچھے ٹیک لگا کر انہیں کہا، تیسری شرط میں اس دن بتاؤں گا جس دن میرا اور آپ کا نکاح ہوگا۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا
کہ بیگم صاحبہ میری شرط ضرور مانیں گی، کیونکہ وہ اپنی خواہشوں کے گھوڑے کے آگے اتنی بے لگام ہو چکی ہیں کہ اب انہیں اسے قابو میں کرنا نہیں آ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت مطمئن تھا اور میرا یقین غلط ثابت نہیں ہوا جب اگلے ہی دن بیگم صاحبہ نے مجھے کوٹھی میں بلاوا بھیجا اور مجھے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، آج شام کو ہمارا نکاح ہے، تم تیار رہنا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس نکاح کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ بیگم صاحبہ نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا۔ شام کے وقت ہمارا نکاح ہو گیا اور میں اس وقت بہت خوش تھا، کیونکہ اب مجھے یقین تھا کہ میں اپنی منزل کو پا لوں گا۔ میں نے جس پلان کو سوچ کر یہ نکاح کیا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ میرا وہ پلان کامیاب ہوگا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب بیگم صاحبہ چلی آئیں اور اب وہ میرے نکاح میں تھیں اور ایک ادا سے چلتے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بہت بےہودہ سا نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے لپانے لگیں، لیکن میں نے ان کا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کیا اور انہیں کہا کہ ایک ویڈیو آپ نے مجھے دکھائی تھی، اب ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور کہنے لگی کون سی ویڈیو؟ تو میں نے ان کے سامنے ایک ویڈیو LCD پر پلے کر دی۔ یہ ٹی وی لاؤنج کا منظر تھا جہاں سے سامنے کا کچن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کوئی دوائی ایک جوس میں مکس کی اور پھر وہ جوس لا کر صاحب کو دے دیا۔ وہ جوس پینے کے کچھ دیر کے بعد ہی صاحب کو سینے میں درد اٹھا اور وہ ایک دم زمین پر گر گئے اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر بیگم صاحبہ خوف سے ششدر رہ گئیں۔ انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ ایک دم وہ میری طرف مڑی اور ہکلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تمہیں یہ ویڈیو کہاں سے ملی؟ میں ہنسنے لگا اور کہا میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں اور بچپن سے ہی سب دیکھ رہا ہوں، مجھے سب اندازہ ہے کہاں پر کیا ہوتا ہے اور کون کیا کرتا ہے، لہٰذا اب آپ میری تیسری شرط بھی سن لیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے LCD پر اس ویڈیو کو بند کیا اور بیگم صاحبہ سے اب جو تیسری شرط بیان کی، جسے سن کر وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنا یہ گھر، کاروبار اور دولت سب میرے نام کر دیں گے، تبھی آپ کو یہاں پر رہنے کی اجازت ملے گی، ورنہ پھر میں یہ ویڈیو پولیس کو دے دوں گا اور آپ کو ساری زندگی جیل میں چکی پیسنا پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم چلا اٹھی اور کہنے لگی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اور نہ ہی میں یہ سب کچھ تمہارے نام کروں گی۔ اس دولت کو پانے کے لیے ہی تو میں نے اسے مار دیا تھا، لیکن اب میں اپنے ہاتھوں سے کیسے اس دولت کو کھو دوں؟ بیگم صاحبہ نے ایک دم چیخنے والے انداز میں کہا تو میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا اب اتنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، میں آپ سے پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس انکار کرنے کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ میری بات پر بیگم صاحبہ بڑی جذبز ہوئیں، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، ورنہ اگر میں وہ ویڈیو پولیس کو دے دیتا تو بیگم صاحبہ کو لمبے عرصے تک جیل کی ہوا کھانا پڑتی۔ یوں اگلے دن وکیل کی موجودگی میں بیگم صاحبہ نے ساری جائیداد، دولت، یہ گھر اور بزنس سب کچھ میرے نام کر دیا۔ میں اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ بیگم صاحبہ اسی کوٹھی میں ایک کمرے میں رہ رہی تھی۔ میں نے انہیں گھر سے نہیں نکالا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا، لیکن اب میں پڑھائی کرنے کے بجائے دفتر جانا شروع ہو گیا تھا اور بزنس کے اسرار و رموز سیکھ رہا تھا۔ بہت جلد میں نے بزنس کو سمجھ لیا تھا اور پھر اب اپنے طریقے سے لے کر اسے چل رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر سامنے آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتی ہیں۔ میں نے انہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن اب نہ تو ان میں وہ پہلی والی بات ہے اور نہ ہی وہ اب اپنا حق جتاتی ہیں۔ میں نے شادی کر لیا ایک جوان اور خوبصورت باوفا لڑکی سے، جس کا ساتھ مجھے قسمت سے ملا تھا۔ وہ میرے ہی دفتر میں کام کرتی تھی اور مجھے اچھی لگی تھی۔ جلد ہی میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ بیگم صاحبہ اور صاحب جیسے لوگ جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے مجھے استعمال کیا، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اگر صاحب نے میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا تھا تو شاید میرے اندر بھی اتنا منفی پن نہ آتا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے جب صاحب کی بد فعلی والی ویڈیو دکھائی تو اس کے بعد اچانک ہی ایک دن گھر کے CCTV کی ویڈیو میرے ہاتھ لگ گئی اور پھر میں نے بھی انہیں اسی طرح مارنے کا سوچا جس طرح انہوں نے مجھے مارا اور یہ سب کچھ اپنے نام کروا لیا۔ آج مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ ان لوگوں سے ہی سیکھا تھا اور انہی کے اوپر پلٹا دیا۔